کہ عذاب علیم تیار ہے، جیسے آپ کہے حضرت جی آؤ تیرے لیے جوتے تیار ہیں، ڈنڈے تیار ہیں، خوش ہو جا. تو یہ ہے استعارہ تحکمیہ، یعنی منافق چونکہ مشرک اور بدعتی کے کندھے کو استعمال کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے یہاں استعارہ تحکمیہ کے طور پہ ذکر کیا، اور جتنا ہو سکتا ہے منافقوں کو ذلیل کرو. منافق ذلت کے قابل ہے، اور یہ اس کی تذلیل کی گئی عذابًا علیما. آگے ذرا دیکھنا کس بات پر، الذین یتخذون الکافرین اولیاء. الذین، یہ منافق کون ہے، کیا نفاق ہے؟ فرمایا وہ جو یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر، سوائے مومنین کے کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ. یہ جو اس پر میں دو حوالے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا طریق ہے کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں اور معنی جو 14 صدیوں سے قرآن کا آیا اس کو ہم پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے گھسیٹ نہیں کرتے. اس لیے اس آیت پر ایک تو حضرت ضحاک بڑے تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا دخل فی هذه الآیہ کل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیامہ. خبردار یہ نہ سمجھنا کہ اس سے مراد صرف یہود و نصارى یا مدینے کے کافر یا مکے کے کافر، نہیں. اس آیت میں دخل فی هذه الآیہ کل محدث فی الدین ومبتدع کل مبتدع الی یوم القیامہ. قیامت تک ہر بدعتی اس آیت میں داخل ہے. توجہ ہے، ہر بدعتی اس آیت میں، ہر بدعتی اس آیت میں. یہ للڑ بدعتی ہیں یا نہیں ہے؟ فیصلہ کر لو. فضل الرحمان بدعتی ہے یا نہیں؟ حنیف جلندھر بدعتی ہے یا نہیں؟ کرو فیصلہ. یہ تو میرا معنی نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس معنی کر رہے ہیں. دخل فی هذه الآیہ کل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیامہ. قیامت تک ہر بدعتی وہ اسی میں داخل ہے. الکافرین یتخذون الکافرین اس آیت میں داخل ہے. اور فرمایا انکم اذن مثلہم، اگر تم نے ان سے بدعتی سے، مشرک سے، قبر پرست سے، طاغوت پرست سے دوستی رکھی، موحدوں کے مقابلہ میں، مومنوں کے مقابلہ میں ان سے دوستی رکھی، ان سے مودت رکھی، ان سے محبت رکھی، ان کی چوکھٹ پہ سجدہ ریزیاں کی، ان کی خوشامدیں کی، ان کے نعرے لگائے، ان کی تعریفیں کی، ان کی تعظیمیں کی، ان کو اپنے مراکز میں شیخ الحدیث متعین کیا، مدرس متعین کیا، ختم بخاری پہ دعوتیں دی، اور ان کو اپنے سٹیجوں پر بلا کر ان کی تعظیمیں، ان کی توقیریں اس لحاظ سے کی
کہ مومنوں کا مقابلہ کر کے ان کو ترجیح دی تو فرمایا انکم اذن مثلہم، اس وقت تمہارے اندر اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو منافق کی سب سے بڑی علامت وہ کیا ہے؟ موحدوں سے توڑ، مشرکوں سے اونچا بولو، اہل ایمان سے بائیکاٹ، اہل ایمان میں تفریق، اپنی جماعت میں تفریق، اور اہل بدعت اور اہل شرک کی سجدہ ریزی، ان کے سلام کو، ان کی تعظیم کو اپنے لیے فخر سمجھنا، یہ ہے علامت المنافقین۔ ہم کسی کے دل کے حال نہیں جانتے، دل کا حال جاننے والا صرف اللہ ہے، لیکن جو اہل توحید سے کٹے اور بدعتیوں اور مشرکوں کے ساتھ جڑے قرآنی ضابطہ کے مطابق، اس میں یہ علامت کس کی ہے؟ منافقت کی ہے۔ کس کی علامت ہے؟ منافقت کی ہے۔ اور اسی طرح آگے حدیث ذکر کی، فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان رجلا من المشرکین لاحق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل معہ، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا، لیکن تھا رجل من المشرکین، تھا مشرک، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت بڑی ہے۔ یہ حدیث سمجھنے والی ہے مشرک، لیکن آپ کے تعامن کے لیے آ رہا ہے، اور تعامن بھی کس بات میں؟ یقاتل معہ، آپ کے ساتھ ہو کر دوسرے مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنے آیا، قتال کرنے آیا، کوئی معمولی تعامن بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشرک بھی نبی کی ذات کے ساتھ محبت کرتے تھے، ذات کے ساتھ کوئی بغض نہیں تھا۔ اب یہ صحیح حدیث جب فقال لہ، دوسرے مقام پہ تفصیل ہے، آپ نے اس سے پوچھا میرا مسئلہ مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ویسے میں آپ کے تعامن کے لیے آ رہا ہوں۔ تو فرمایا ارجع فإنا لا نستعین بمشرک، واپس ہو جا، انا ہم کسی مشرک سے تعامن حاصل نہیں کرتے، انا لا نستعین بمشرک، کسی مشرک سے ہم تعامن حاصل نہیں کرتے۔ تو مثالیں دیتا ہے فلانے بزرگ نے یہ کیا، فلانے بزرگ نے یہ کیا، بتا ذرا محمد مصطفیٰ سے بڑا بزرگ کون ہے؟ یہ صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کی سند پہ اعتراض کر، پھر دیکھوں گپ تمہارے والی گپے نہیں۔ انا لا نستعین بمشرک، حضرت سمرہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، اور بیعت کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپیشل بیعت لی، ایک بیعت علی الاسلام ہے، ایک بیعت علی الجہاد ہے، اور ایک سپیشل بیعت ہے، اور وہ ہے براءت من المشرکین، مشرکوں سے برات کرنا۔ حضرت سمرہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کی، بیعت لی، اور بیعت کس پہ لی؟ علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، فرمایا نماز پہ پکا رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور ان نفارق بالمشرکین، مشرکوں سے بائیکاٹ کر کے رہنا۔
مشرکوں کے ساتھ کیا کر کے رہنا؟ کیا کر کے رہنا؟ بائک انفارقہ بالمشرکین، مشرکوں سے لڑ کے رہنا، پھوٹ کر رہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک آدمی نے ایک دوسرے صوفی صاحب کے سلام دیے۔ یہ مسلم شریف ہے میرا بھائی، ہمیں تو بدنام کر لو گے، یہ بڑے متشدد ہیں، زبان بڑی سخت ہے۔ ذرا سن حضرت عبداللہ ابن عمر کی نرمی بھی سن کہ صحابہ کتنے نرم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس نے کہا فلانا بندہ تجھے سلام دے رہا ہے، فرمایا میرے سلام نہ دینا۔ تم تو مسئلہ جانتے ہو بھئی، سلام کرنا سنت ہے تو جواب دینا واجب۔ ابن عمر نے فرمایا میرے سلام کا جواب نہ دینا۔ کیوں؟ سمعت انہ بدعی، سمعت انہ قد احدث، میں نے سنا ہے، سمعت میں نے سنا ہے، مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ وہ بدعی ہے، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ بدعی ہے۔ اور بدعتی کو سلام کرنا ابن عمر کے ایمان اجازت نہیں دیتا کہ بدعتی کو کیا کیا جائے۔ اور آج تم کیا کرتے ہو؟ اپنے مراکز میں اہل بدعت کو تم نے مدرس رکھا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہو ہمیں منافق نہ کہو، اور اپنی جماعت کے مقابل، اپنی تنظیم کے مقابل تم نے کون سی راہ اختیار کی کہ وہی نفاق المدارس، ایک طرف جماعت ہے اشاعت التوحید و سنہ اور جماعت کا بورڈ ہے، اور تم نے کیا کیا؟ 1957 سے لے کر 2021 تک جن اہل بدعت سے لڑتے رہے، اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تھپڑ سے جو کام شروع ہوا تھا، ایک تھپڑ صدیق اکبر نے مارا تھا، وہ بھی ایک مولوی کو، اور بڑے شیخ التورات کو حضرت صدیق اکبر نے تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ کی دشمنی آج تک ہم بھگت رہے ہیں، لیکن وہ تھپڑ ایسا تھا جس تھپڑ کی تصدیق اللہ نے کی ہے، اللہ نے تصدیق کی۔ اور ایک تھپڑ سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے مارا تھا۔ کس کو مارا تھا؟ ملتان میں جالدری کو سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے مارا، اور اس تھپڑ کی وجہ سے انہوں نے کتاب و سنت کی آنے کی بجائے ضد کا راستہ اختیار کیا۔ 57 سے لے کر 2021 تک جن لوگوں پر تم نے فتوے لگائے، انہوں نے تم پہ لگائے، تم نے ان پہ لگائے، اور الگ جماعتیں بنائیں۔ اب سوال ہے کہ کیا یہ وہ لوگ قرآن کو مان گئے؟ جی مان گئے وہ؟ تو پھر تمہیں کیا ہوگی؟ یا تم نے اپنے توحید و سنت کی محنت کو کہاں دفن کر دیا؟ تم ان کی سجدہ، ان کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز کیوں ہوئے؟ سوال تو یہ ہے، کیا تمہاری مجبوری ہے؟ اور اس وقت جب اپنی جماعت کا بورڈ بھی بن گیا، اور پھر یہاں تک نہیں، جو اپنے بورڈ کی حمایت کرے اس کے بارے میں
نے یہ کہنا یہ جماعت سے خارج، جو اہل بدعت کی تائید کرے وہ جماعتی، اور جو اہل توحید کی حمایت کرے اس جرم میں کیا کہتی ہے جی؟ جماعت سے خارج۔ واہ واہ، یہ ہے انصاف۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہوتا اور تمہارے دل میں توحید ہوتی، خدا کی قسم ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو صاحبزادہ جانشین اور ملا، چاہے وہ کسی شیخ کا بیٹا ہے یا چاہے کسی بڑے کا بیٹا ہے، اس نے اپنے مرکز میں اہل بدعت کا مرکز بنا دیا، اس نے اپنے مرکز میں سارے بدعتیوں کو بٹھا دیا، للڑوں کو بٹھا دیا۔ تعلیم القرآن کا مرکز ہو یا سرگدے کا مرکز ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے اہل بدعت کو اپنا امام مانا، اپنا مدرس مانا، اور اہل بدعت کے ساتھ جب اختلاط کیا، اگر تم میں انصاف ہوتا تو تنبیہ کے بعد اگر یہ اپنے مرکزوں کو بدعت سے پاک نہ کرتے تو ان شیاطین کو جماعت سے نکالنا چاہیے تھا۔ نکالنا چاہیے تھا یا نہیں؟ چندہ اشاعت التوحید کا پورے ملک میں نام شیخ القرآن کا، نام مولانا محمد امیر بندیالوی کا، اور اندر مراکز میں کیا ہے؟ خالص بتی فتوے شائع ہو رہے ہیں۔ میں نے احتجاج کیا، پہلے فتویٰ شائع ہوا سرگودا سے، اس میں جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے زنا کی، باذ اللہ، قرآن کو قرآن نہ مانے، ابو بکر کی خلافت کا منکر ہو، اس سے نکاح جائز ہے۔ یہ سرگودا سے فتویٰ شائع ہوا۔ اب تک مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اب تک انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ رجوع نہیں، بہانے کرتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے گھر سے فتویٰ نکلا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، آج تک رجوع نہیں آیا۔ اور پھر تعلیم القرآن سے ایک فتویٰ آیا جس میں مشرک کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، جو غیر اللہ کو حاضر ناظر مانے، غیب دان مانے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یعنی شیخ القرآن کے مرکز سے یہ یہودیت پر مبنی فتویٰ، میں نے فون کیا تعلیم القرآن کے ذمہ داروں کو، میں نے کہا اس فتوے کی تردید کرو، آج تک کوئی تردید نہیں۔ تردید اپنی بےعزتی ہے۔ اس سے پہلے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی جواہر القرآن کو بدلا، اس میں تحریف کی، شائع کروائی جانشین صاحب نے، اور شائع کروا کے وہاں جو لفظ تھے شیخ القرآن کے اور مولانا حسین علی کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر نہیں سنتے، درود ہو کوئی چیز ہو، کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے ما انت بمسمع من فی القبور۔ انہوں نے یہ عبارت ہی نکال دی، عبارت نکالی جانشین صاحب نے۔ پھر پنڈی سے 3 کتابیں شائع ہوئی جن میں اہل بدعت للڑوں نے یہ لکھا کہ شیخ القرآن سماع عند القبر کے قائل تھے۔ 3 کتابیں شائع ہوئی۔ آج تک اس جانشین کو یہ غیرت نہیں آئی کہ تعلیم القرآن کے رسالہ میں ایک لین تو دے دے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے ابے کا عقیدہ مشتبہ نہیں۔ ایک لین نہیں دی، تردید نہیں کی کہ چندے ملے، سب کچھ ملے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، پہلے میں نے میٹنگ بلائی اسی لیے، اور جب میٹنگ بلوائی کہ تم نے کتابیں بدلنا شروع کر دی،
شیخ کے مسلک کو مسخ کرنا شروع کر دیا، اور تعلیم القرآن یہ ہمارا مرکز ہے، اشاعت التوحید کا مرکز ہے، تم نے اس میں سارے بدعتی بٹھا دیے، اور بدعتی ڈنگر انہوں نے طالب علموں کا ذہن خراب کیا، اور بدعتی غدار ان کو تم نے پالنا شروع کیا۔ اسی طریقہ سے حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی یہ وہ شخص تھے جو اپنے زمانے میں یہ جو عادتاً سما کے قائل ہیں ان کو مشرک کہا کرتے تھے، آج ان کی نالائق اولاد اس فتوے سے بھی گئی اور صرف تجارت، دین کو تجارت بنا لیا۔ ہمارا مطالبہ صرف اتنا تھا، ہم نہ عہدہ چاہتے تھے نہ کسی چیز، ہم کہتے یہ تھے اپنے مراکز کو اہل بدعت سے پاک کرو۔ ٹھیک مطالبہ ہے یا غلط ہے؟ اپنے مراکز کو اہل بدعت سے پاک کرو، اپنے سٹیجوں کو اہل بدعت سے پاک کرو، اپنی جماعت کو اہل بدعت سے پاک کرو۔ یہ تطہیر، یہ ہمارا مطالبہ تھا۔ اس وقت سب کٹھے ہو گئے، منتیں کرنے لگے جی آپ کچھ نہ کریں، اور جماعت کے ناظم اعلیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ جتنے آپ کے مطالبات ہیں، آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں، اور تعلیم القرآن کی میں خود تطہیر کروں گا، ضیاء العلوم سرگودا کی میں خود تطہیر کروں گا، آپ میرے ذمہ چھوڑ دیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سال ابھی نہیں گزرا کہ بجائے یہ کہ ناظم اعلیٰ ان مراکز کی تطہیر کرتا، ان صاحبزادوں اور جانشینوں نے ناظم اعلیٰ کو بھی فضل الرحمان کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز کر دیا، وہ بھی وہاں چلے گئے، اور فخر محسوس ہونے لگا۔ اور پھر اس جرم کی سزا کیا ہے؟ گجرانوالہ میں میٹنگ ہوئی جس میں الحمدللہ ہم جب بھی جا رہے ہیں شورا کی مجلس میٹنگ میں، شورا کے چند ارکان ہوتے ہیں، سب شورا کو انہوں نے کھڈے لین لگا دیا۔ پوری شورا، جماعت کی شورا کو کھڈے لین لگایا، شورا کا آدمی کوئی نہیں ملتا، اور یہ آج نہیں، تمہارا یہ پرانا وتیرہ ہے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب کو تم نے سیٹ پہ کیا، اور خدا کی قسم یہ جو سٹائل انداڑی والا آج کل بن گیا ڈسکو صاحب، اور وہ جو یہ بھی مسئلہ بن گیا ہے، مسئلہ اختلافی بن گیا جی داڑھی کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی مسئلہ بن گیا۔ تو تم نے حضرت نیلوی شاہ صاحب جیسے امام اہل سنت کو کھڈے لین لگانے کی کوشش کی، اور تم نیلوی شاہ صاحب کے قاتل ہو۔ سلطان المناظرین علامہ محمد یونس نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ساری زندگی جماعت کے مشن پہ پہرا دیا، ان کو تم نے سیٹ پہ لگانے کی کوشش کی۔ قاضی عصمت اللہ کا آج نام لیتے ہو، ان کی زندگی میں تم نے انہیں سیٹ پہ لگانے کی کوشش کی، اور تمہاری یہ پرانی عادت بن چکی ہے کہ اگر کوئی تمہیں نصیحت کرے، تمہیں حق کی بات کرے، تم سے ہضم نہیں ہوتی، تمہارا طریقہ یہ ہے جو بھی عالم تمہیں حق کی بات کرے تم کہتے ہو اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو سائڈ پہ کرو۔ اور شورا تم نے ختم کر دی، مقننہ تم نے ختم کر دی۔ جماعتی مسائل کے لیے جو بڑے بڑے علماء کی ایک مجلس تھی کہ اگر جماعت میں کوئی مسئلہ پیش آئے، علمی مسئلہ پیش آئے، تو مقننہ کے سامنے باس مباحثہ ہوگا، اور مقننہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ تم نے وہ پوری کمیٹی ختم کر دی اور یہ دعوت دینا شروع کر دی جی ہماری تقلید کرو۔ ہم جو کہہ رہے ہیں باقی یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اللہ کے فضل سے اگر تم میں جرأت ہے
آج تم کہتے ہو کہ یہ جماعتی فیصلوں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، اس لیے سن لو، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے یہ ہیں حجت اور دلیل کتاب اللہ ہے اور محمد مصطفیٰ کا عمل ہے، صحابہ کا فہم ہے یہ، اور نمبر 2 اشاعت التوحید و سنہ آل حق کی جماعت ہے۔ ان کا کوئی ایک فیصلہ پیش تو کرنا کہ جس کا ہم نے انکار کیا ہو، لیکن ہو تو فیصلہ، توجہ ہے نا؟ صرف یہ کہنا ہم نئی تحقیقیں نہیں مانتے، تمہیں پرانی کا پتہ نہیں، کوئی کتاب کا تمہیں مطالعہ نہیں۔ خدا کی قسم آج تم جو ناز کر رہے ہو، تمہاری علمی حالت یہ ہے کہ عربی تو تم پڑھنے سے بھی قاصر ہو، ایک رسالہ بڑا چھوٹا تم نہیں پڑھ سکتے، قرآن سے ویسے جاہل ہو، تقریریں کرنا اور سٹائل بنانا اور ادھر ادھر سرے لگانا جی اور معاملہ ہے، فہم قرآن جی اور نعمت ہے۔ تمہیں قرآن کا بھی پتہ نہیں، سنت کا بھی پتہ نہیں، اور میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں ان تینوں صاحبزادوں کو، یہ تینوں چاہے سرگدے والا صاحبزادہ ہو یا پنڈی والا ہو یا گجرات والا ہو، ان تینوں کو میں کہہ رہا ہوں اگر تم میں جرأت ہے تو میرا ایک مسئلہ کتاب و سنت یا اشاعت التوحید و سنہ کے دستور کے خلاف ثابت کرو، کعبہ کے رب کی قسم تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہاری تنظیم چھوڑ دوں گا۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، مسئلہ کے حق جماعت اشاعت التوحید و سنہ، مناظر اسلام علامہ خضر حیات فخروی، ورنہ سن لو، تمہاری جرت نہیں، اشاعت التوحید آل حق کی جماعت ہے، کسی کے باپ کی وراثت نہیں، یہ طائفہ منصورہ ہے، اور ہم نے اس جماعت کے مشن پہ پہرا دیا اور دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اب انشاءاللہ 19 دسمبر کو جہاں اسی مرکز میں اشاعت التوحید پنجاب کی شورا کا اجلاس ہے، اور انشاءاللہ 19 دسمبر کو لگ پتا جائے گا۔ جتنے تم لوگوں کے سامنے جھوٹ بول بول کر میں حیران ہوں، کیا عنوان دیتے ہیں جی ہم اشاعت التوحید کے نظریے کا تحفظ کر رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہی نہیں اشاعت التوحید کا نظریہ ہے کیا۔ تم صاحبزادے بنو، رہو، اور مشن سے ٹکرانا چھوڑ دو، مشن سے نہ ٹکراؤ، جماعت کو یرغمال نہ بناؤ۔ گجرا والے آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں اس ظلم، اس جبر و تشدد کی مثال نہیں ملتی۔ گجرا والے میٹنگ ہو رہی ہے، اور میٹنگ میں شورا کے تو چند افراد کے علاوہ ہے ہی نہیں، لونڈے شونڈے کٹھے کیے ہوئے، چند چھوکرے کٹھے، اور فیصلہ کیا؟ تین صاحبزادے کٹھے ہو کر ایک کمرے میں گھس گئے۔ اچھا، جماعت پنجاب کے ناظم اعلیٰ کو بھی ساتھ نہیں بٹھایا، ایک یہ پنڈی کا جانشین گجرات سرگودا، یہ تین کٹھے ہو گئے، اور یہ جو سرگودے کا خطیب ہے، خدا کی قسم جب سے یہ ہماری جماعت میں آیا، اگر آج تم اس کی زندگی کا مطالعہ کرو، جماعت کے ہر فتنے کا ذمہ دار یہ سرگودے کا یہی ڈسکو خطیب ہے۔ اس کی پہلے ایک تحریک تھی دفاع صحابہ، یہ بیچارہ جیل میں چلا گیا، اب خطیب اور جیل، لاڈلا خطیب صاحبزادہ اور جیل، یہ جیل میں چلا گیا۔ جیل میں اس نے دستخط کیے کہ آئندہ میری توبہ ہے۔ اپنی پوری تحریک ختم کر کے جب باہر آیا
تو اشاعت التوحید کا سٹیج سے نظر آیا کہ میں اس میں آ جاؤں، اور جب سے یہ سامری اشاعت التوحید کے اندر آیا، یہ سرگودے کا سامری، اس وقت تک آج تک جماعت میں چین نہیں، سکون نہیں، کبھی کسی عالم کے پیچھے، کبھی کسی عالم کے پیچھے، کبھی کسی عالم کے پیچھے۔ اور آج کہنا چاہتا ہوں ناظم اعلیٰ صاحب کو بھی کہ اگر آپ بھی تنہائی میں سوچیں، فکر کریں، تو خدا کی قسم اسی سامری نے تجھے تنہا کر دیا، ہر طرف سے تنہا کر دیا، اور تم اب صرف تنہا نہیں ہوگے، کچھ اور بھی ہوگا۔ ہمیں کہتے ہیں جی یہ جماعت کی تحقیقات نہیں مانتے۔ مجھے ایک پیار سے بتاؤ، کوئی غصہ نہیں، کوئی بات نہیں، پیار سے مجھے بتاؤ کہ جماعت میں کسی بزرگ کی تحقیق ہے کہ داڑھی کٹوا دو؟ جی، سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی داڑھی پوری تھی یا کٹی ہوئی تھی؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی داڑھی پوری تھی یا کٹی ہوئی تھی؟ قاضی شمس الدین کی داڑھی پوری تھی یا کٹی ہوئی تھی؟ عجیب بات ہے، صحابہ سے لے کے تمام امت متفق ہے کہ داڑھی کی کم از کم مقدار قبضہ ایک مٹھی ہے، اور تم نے یہ ایسا اجتماعی گناہ کیا۔ اچھا، میں حیران ہوں، کسی آدمی میں جرت نہیں کہ وہ کہے حضرت جی داڑھی تو پوری کر لو۔ جماعت کا نام اشاعت التوحید و سنہ ہے، اور سنت کے تم قاتل بن گئے، اور جتنے تمہارے ساتھ اپنے آپ کو حق گو کہتی ہیں، کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی۔ ہم نے اللہ کے فضل سے کہا ہے، جہاں تک نصیحت کا تعلق تھا وہ بھی کیا، منتیں بھی کی، سب کی، لیکن اب یہاں پر پورے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ جماعت کا نام، اور ناظم اعلیٰ کے منہ پر سنت نہیں۔ 20 سال سے، اس سے بڑا افسوس کیا ہو سکتا ہے؟ تو خیر، جمع ہو گئے جی، 3 آدمی اندر بیٹھے، 3 آدمی، یہ شورا ہو رہی ہے، اور 3 آدمی بیٹھ کے باہر فیصلہ سنا رہے ہیں، ایک آدمی کہ ہم نے فلاں 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 کو جماعت سے خارج کر دیا۔ اور پھر اگلی بات مزے کی ہے کہ یہ جو حضرات ہیں ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان کو کوئی فون نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں رکھ سکتا، ان کو کوئی جلسوں پہ دعوت نہیں دے سکتا، ان کے ساتھ کوئی دوسرا تقریر نہیں کر سکتا۔ واہ واہ، یہ ہے رحماء بینہم، یہ تصویر ہے رحماء بینہم کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی قرآن کا نام لیتے ہوئے؟ قرآن یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے مواحدین کے ساتھ کوئی اختلاف پڑ جائے تو ان کے ساتھ یوں بائیکاٹ کر دو، اور سوشل بائیکاٹ اس طرح۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارا جرم کیا ہے؟ وہ جرم تو لاؤ نا، جرت کرو، ہمارا کوئی مسئلہ لاؤ جو اشاعت التوحید کے دستور کے خلاف ہو، منشور کے خلاف ہو، لاؤ۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ نہیں تو پھر تمہاری دہشت گردی اب نہیں چل سکتی، یہ غنڈہ گردی اب نہیں چل سکتی۔ ہم نے عزم کر لیا ہے کہ جماعت کو ہر طرح کے غنڈوں سے پاک کریں گے، جن کے گردنوں میں یہ سریے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سریے کھینچنا اللہ کے فضل سے یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، اور کوئی اٹھے نہ اٹھے ہم یہ سریے کھینچ کے رہیں گے، اور اشاعت التوحید کا نظم اور نسق کو ہم بحال کریں گے۔ کسی کی جاگیرداری اب نہیں چلے گی۔ اشاعت التوحید کا دستور موجود اور کتاب و سنت
جو مشن موجود. اس لیے مت سمجھو کہ ہم دو چار بیٹھ کر کہیں کوئی فیصلہ کریں گے. تمہارے فیصلے کی تو اتنی حیثیت ہے, تم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا, دوسرے دن امیر مرکزیہ نے تمہارے فیصلے کو جوتے کی نوکر پہ رکھ کے ہوا میں اڑا دیا. خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات صرف اتنی ہے, ہم چاہتے یہ ہیں کہ توحید و سنت کا مشن صاف رہے, اس میں اختلاط نہ ہو, اس میں رلا ملا نہ ہو, اس میں منافقت نہ ہو, اور توحید و سنت کا چشمہ جیسے مسئلہ صاف ہے اسی طرح توحید و سنت کی جماعت میں افراد بھی صاف ہوں. کسی منافق کی اشاعت توحید میں گنجائش نہیں, کسی غدار کی اشاعت توحید میں گنجائش نہیں. آپ کیا پڑھتے ہو وطروں میں؟ اللہم انا نستعینک, آگے